بسم اللہ وباللہ ومن اللہ وإلی اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حکم یہی ہے ہمیں کہ جب روز عاشور ایک دوسرے سے ملو تو یوں کہا کرو: اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا الحسین، اور یہ دعا بھی مانگا کرو: وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ برادران محترم، عزاداران مظلوم کربلا، آج روز عاشور ہے اور آپ سب کربلا میں موجود ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو زہرا کے لال کو رونے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر آ چکے ہیں کربلا میں۔ مگر مجھے اتنا بتاؤ، کیا تم میں سے کوئی پیاسا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بھوکا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی گرمی کی شدت سے تھکا ہوا ہے؟ ارے اولاد والے بھی بیٹھے ہو نا، چھوٹے چھوٹے بچوں والے بھی بیٹھے ہو۔ بعض برادران تو اپنے بچوں کو بھی کربلا میں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ بس مجھے اتنا بتاؤ، کیا کسی کا بچہ آج پیاسا ہے؟ کیا کسی کے بچے نے کربلا میں آ کر پیاس کی وجہ سے پانی مانگا ہے کیا؟ میں کہوں گا بچے تو کجا، آج حسین کا چاہنے والا دنیا میں جس جگہ پہ بھی ہو، اسے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیاس محسوس ہوتی ہے، پانی سامنے موجود ہوتا ہے کربلا یہی روز عاشور تھا۔ سن 61 ہجری تھی، بچوں کے رونے کی صدا تھی: العطش العطش۔ اور سنتے رہتے ہو نا خطبہ سے، حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا، جو بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، کہہ رہی تھے میرے چچا عباس ہیں نا جو تمہارے لیے پانی لے آئیں گے۔ مگر آج چچا عباس بھی فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا کر سو چکے۔ آج حسین کے سب جانثار سو چکے، اور جب وقت آخر حسین کربلا میں آئے، اپنے ننھے مجاہد علی اصغر کی پیاس کو دیکھا تو کہنے لگے: زینب مجھے علی اصغر کو دے دو، پانی پلا کے لاتا ہوں۔ ماں نے علی اصغر کو درۃ البیضاء، سفید موتی کی طرح تیار کر کے دیا۔ جب پانی پلا کر لائے تو اب علی اصغر کا چہرہ یاقوت حمراء۔ حسین کا ننھا مجاہد بھی شہید ہو چکا۔ اب مقتل خوارزمی کی روایت ہے، بس میں ایک ایک روایت پڑھتا جاؤں گا، حسین کے ایک ایک زخم کو رو لینا۔ ثم التفت الحسین علیہ السلام عن یمینہ وعن شمالہ، پھر حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فلم یر احدا من الرجال، مردوں میں کوئی نہ تھا۔ فخرج علی بن الحسین وهو زین العابدین، جب بابا کو اس حالت میں دیکھا تو میرے مولا سجاد اٹھے ہیں۔ روایت کہتی ہے وَكَانَ مَرِيضًا وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ سَيْفِهِ،
جو اتنے مریض تھے کہ اپنی تلوار بھی نہ اٹھا سکتے تھے، اور جب امام سجاد نکلے ہیں تو کیا خیمے کی حالت تھی۔ وہ ام کلثوم تنادی خلفہ یا بنی ارجع، ام کلثوم ندا دے رہی تھی بیٹا سجاد واپس آ جاؤ۔ سنو گے مولا سجاد نے کیا جواب دیا، یا عمتا ذرینی اقاتل بین یدی ابن رسول اللہ، پھپھو جان مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے رسول کے بیٹے کے سامنے جنگ لڑنی ہے۔ جب یہ عالم حسین ابن علی نے دیکھا فرمایا یا ام کلثوم خذیہ وردیہ لئلا تبقى الارض خالیۃ من نسل آل محمد، اے ام کلثوم سجاد کو واپس بلا لو تاکہ یہ زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ الوداع کا وقت آ گیا۔ یہ دوسرا الوداع ہے، پہلا الوداع آپ سن چکے، دوسرا الوداع ہے مدینۃ المعاجز دمعۃ ثاقبہ میں۔ اس الوداع کو ان الفاظ میں لکھا، وَلَمَّا قُتِلَ صحاب الحسین كُلُّهُمْ، جب سب مارے جا چکے، بَقِيَ فَرِيدًا وَحِيدًا، حسین تنہا رہ گیا، وَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، موت کا یقین ہو گیا۔ اب حسین خیمے میں الوداع کرنے کے لیے آیا ہے، تو پہلا جملہ حسین کا کیا ہے، سنو گے روایت کیا کہتی ہے، اتا نحو الخیمۃ وقال لأختہ، خیمہ کی طرف حسین آئے اور اپنی بہن زینب سے کیا کہا، یا زینب آتینی بثوب عتیق، اے زینب مجھے پرانا لباس لا دو، لا یرغب فی احد من القوم، اتنا پرانا ہو کہ کسی کو اس میں کوئی رغبت نہ ہو۔ میں کہوں گا حسین پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں، اجعلہ تحت ثیابی، اپنے کپڑوں کے نیچے پہن لوں گا، کیوں؟ لئلا اجرد منہ بعد قتلی، تاکہ میرے قتل کے بعد یہ لباس میرے جسم سے، میں کہوں گا حسین تیری تمنا پوری نہ ہو سکے۔ روز عاشور ظالموں نے حسین کے بدن پہ اس لباس کو باقی نہ رہنے دیا، اور پھر حالت کیا ہے، پرانا لباس مانگا، پرانا لباس مانگنے کے بعد فخرقہ ومزقہ عن اطرافہ، پرانے لباس کو بھی کناروں سے حسین نے پھاڑنا شروع کیا، پرانے لباس کو بھی پھاڑ کر حسین نے پہنا ہے، اور پھر پرانا لباس پہن کر روایت کیا کہتی ہے، ثم ان الحسین نظر الى 72 رجلا من اہل بیت مسرع، 72 شہداء کے لاشیں کی طرف نگاہ کی، فالتفت الى الخیمہ، پھر خیمے کی طرف نگاہ کی، اور آخری ندا دی، یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام۔ حسین کا آخری سلام ہے، سکینہ کی کیا حالت ہے؟ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ فنادتہ سکینہ، بابا کو سکینہ نے یہ ندا دی ہے، اور ایک سوال پوچھا ہے، یا ابت استسلمت للموت، اے بابا جان کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ سنو گے حسین نے بیٹی کو کیا جواب دیا، دکھ بھرا جواب ہے، جواب دیا کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، بیٹی تیرا بابا موت کی تیاری کیوں نہ کرے جس کا کوئی مددگار اب نہیں رہا۔ اور بیٹی نے کیا جواب دیا، فقالت یا ابت ردنا الی حرم جدنا رسول اللہ، بابا آپ موت کے لیے جا رہے ہیں نا، تو ہمیں اپنے نانا کے حرم واپس چھوڑ آئیے۔ فرمانے لگے ہیہات بیٹی اب یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری روایت کیا کہتی ہے،
کہ جب یہ آخری ندا سکینہ نے سنی تو چیخیں مارتی ہوئی آئی ہے بابا کے پاس. سکینہ رو رہی تھی. وَكَانَ يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا. حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے. جب سکینہ کو اس عالم میں دیکھا فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ. اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا. وَمَسَحَ دُمُوعَهَا بِكَمِّهِ. اپنے بازو کے آستین سے بیٹی کے آنسو خشک کیے. اب کیا حسین نے سکینہ کو خاموش رہنے کی تلقین کی؟ نہیں. روایت یہ کہتی ہے سَيَطُولُ بَعْدِي يَا سَكِينَةُ فَعَلَمِي مِنْكِ الْبُكَاءَ. اے سکینہ میرے بعد تجھے بہت رونا ہے. اے سکینہ بہت رونا ہے بس رونے کو سیکھ لو. اور پھر امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو رخصت کیا. اسرار امامت عطا کیے. وصیتیں کیں. بہت ساری وصیتوں کے جملے ہیں. بس میں ایک دو جملے پڑھنا چاہوں گا. کتاب الکافی سے مرحوم کلینی نے ان جملوں کو نقل فرمایا. ایک جملہ وصیت کا اپنے بیٹے سے یہ ہے بیٹا سجاد ایک وصیت میں یہ بھی کرتا ہوں ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ. خبردار کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہے. سجاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو. پھر میں کہوں گا حسین کیا اس وصیت پہ امت نے عمل کیا؟ وصیت کا ایک اور جملہ کیا ہے؟ ایک اور جملہ یا بنیا اصبر علی الحق وان کان مرا. بیٹا سجاد حق پر صبر کرنا اگرچہ جتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو. میں کہوں گا یا حسین سجاد نے بہت صبر کیا. اتنا صبر کیا کہ جب پوچھا جاتا کہ کیا مصیبت بڑی تھی تو بس 3 دفعہ فرماتے الشام. علامہ منشی رحمہ کیا لکھتے ہیں کہ جب الوداع کیا تو اپنی خواتین کو اپنے گھر والوں کو بہت حسین نے صبر کی تلقین کی مگر پھر بھی گریہ و بکا جاری تھا. تو حسین نے کہا استعدوا للبلاء. دیکھو آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَافِظُكُمْ. اب اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اور یوں شبیر خیمہ سے ایسے برآمد ہوئے کہ جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. حسین بہت ٹوٹ چکا ہے. حسین کے سینے پہ علی اصغر کا زخم ہے, اکبر کی لاش کا زخم ہے, اپنے باوفا صحابہ کا دل پہ زخم ہے. مگر شیخ مفید علیہ الرحمہ کیا لکھتے ہیں؟ حمید بن مسلم کی روایت ہے. حمید بن مسلم تعجب کر کے کہتا ہے واللہ ما رأیت مکسورا قط. اللہ کی قسم زندگی میں کبھی اتنا مصیبت زدہ نہیں دیکھا. قد قتل ولدہ, جس کی اولاد کو مار دیا گیا. وَأَهْلُ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ, جس کے گھر والوں کو اصحاب کو مار دیا گیا. مگر اس کے باوجود اربت جعشم منہ, ایک مضبوط حوصلے کا مالک ہے حسین. اور یہ حیدر کا بیٹا کتنی دلیری سے لڑا ہے, کتنی شجاعت سے لڑا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے جب حسین فوج اشقیاء پہ حملہ آور ہوتے تو وہ ایسے بکھر جاتے کہ جیسے بکریوں کا ریوڑ ہو. اور پھر یوں بھی لکھا روایات نے کہ 30,000 کا لشکر حسین پہ حملہ آور ہوتا, لیکن جب حیدر کا یہ بیٹا حملہ کرتا کأنہم الجراد المنتشر, وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند ہو جاتے تھے. حسین کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. اب شیخ مفید لکھتے ہیں کہ فَلَمَّا رَآ ذَلِكَ شِمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ, جب اس حالت کو شمر لعین نے دیکھا استدعى الفرسان, گھوڑے سواروں کو واپس بلا لیا.
کہا کہ تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تیر انداز سب کے سب آگے آ جاؤ، اور حکم دیا کہ سب مل کر حسین پہ تیر برچھاؤ۔ اب شیخ مفید کیا لکھتے ہیں؟ فَرَشَقُوهُ بِالسِّهَامِ حَتَّى صَارَ كَالْقُنْفُذِ، اتنے تیر مارے زہرا کے لال کو انہوں نے کہ زہرا کے لال کا جسم ایسے ہے جیسے اس جاندار کا جسم ہوتا ہے جس کے جسم پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، مگر حسین پھر بھی نہیں گرے اور مقابلہ کرتے رہے۔ اور یہاں پہ پھر انہوں نے وہ ظلم کے پہاڑ ڈائے ہیں۔ علامہ مشیر رحمہ نے اس روایت کو لکھا ہے، امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ قَتَلُوهُ قَتْلَةً نَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَن يُقْتَلَ بِهَا الْكِلَابُ، ہے انہوں نے فرزند رسول کو ایسے ایسے طریقوں سے مارا کہ رسول اللہ نے جس طریقے سے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا، لقد قتل بالسیف، تلوار سے بھی مارا گیا، والسنان، نیزے اور تیر سے بھی مارا گیا، وبالحجارہ، پتھروں سے بھی مارا گیا، وبالخشب، لکڑی سے بھی مارا گیا، وبالعصا، عصا سے بھی مارا گیا۔ کیا مارنے کے بعد چھوڑ دیا؟ نہیں، باقر آل محمد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْطَئُوهُ الْخَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد گھوڑوں کو لاش زہرا۔ بس ابھی حسین کے زخموں کا میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں، ایک ایک تیر کا ذکر کروں گا۔ بہت مشہور تیر مقاتل نے لکھے ہیں، چند ایک کا ذکر سن لو۔ صاحب الفتوح لکھتے ہیں کہ آخر وقت جب آ گیا حسین کا تو پیاس کی شدت کا غلبہ ہو گیا۔ اب حسین فرات جانا چاہتے ہیں پانی کے لیے، لیکن لشکر اعداء حسین کو جانے نہیں دے رہا۔ ثم رما رجل منهم بسهم، پھر ایک شخص نے ایک تیر مارا، فوقع السهم في جبهته، وہ تیر حسین کی پیشانی پہ لگا۔ فنزع الحسین السهم، حسین نے جب تیر نکالا، فسالت الدماء على وجهه ولحيته، سارا خون حسین کے چہرے پہ، حسین کی داڑھی پہ۔ حسین کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انک تری ما انا فیہ من عبادک، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا حسین کس حالت میں ہے۔ اور پھر اعمالی صدوق میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فرفع رأسہ الی السماء، جب حسین نے آسمان کی جانب اپنا سر بلند کیا اور یہ کہہ رہے تھے اللہم انک تری ما یصنع بولد نبیک، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تیری نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ جب حسین نے اپنا سر بلند کیا، حسین کی گردن نظر آئی، وَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ فِي نَهْرِهِ، اور حسین کیا کہہ رہے تھے؟ القى اللہ عز وجل وانا مظلوم متلطف بدمی، میں اسی حالت میں اپنے اللہ سے ملوں گا کہ یہ خون میرے چہرے اور میری داڑھی پہ ہوگا۔ یہ دو تیر سن لیے، اب تیسرا تیر سنو گے۔ الکامل فی التاریخ میں ہے کہ جب پیاس کی شدت ہو گئی اور فرات کے قریب حسین پہنچے ہیں، فرماہ حسین بن نمیر بسہم، ایک تیر حسین بن نمیر نے مارا، فوقع فی فمہ، وہ تیر حسین کے ہونٹوں پہ لگا۔ میں کہوں گا وہ تیر اس جگہ پہ لگا جس جگہ پہ اللہ کا رسول بوسے دیا کرتا تھا، مگر حسین نے کیا کیا؟ ثم حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ بس اب وہ سے شعبہ تیر، آخری تیر، مقتل حسین خوارزمی کی یہ مشہور روایت ہے کہ زخموں سے ٹوٹ چکا حسین
وقد ضعف عن القتال، لڑنے سے کمزور آ چکا حسین، فبینہما ہوا واقف، مگر ابھی تک حیدر کا بیٹا زہرا کا لال کھڑا ہوا ہے۔ اذا اطاؤ حجر فوقع على جبهته، کسی لعین نے ایک پتھر مارا جو حسین کی پیشانی پہ لگا، فسالت الدماء من جبهته، پیشانی کا خون حسین کی آنکھوں میں آیا۔ فاخذ الثوب، حسین نے اپنا کپڑا اٹھایا تاکہ یہ خون صاف کریں۔ فَأَطَاعُوا سَهْمٌ مُحَدَّدٌ مَسْمُومٌ لَهُ ثَلَاثُ شُعَابٌ، ہے اب حرملہ کا وہ تیر، 6 شعبہ تیر آیا، فَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ، جو حسین کے سینے پہ پیوست ہوا، اور حسین کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، بسم اللہ هو باللہ هو علی ملت رسول اللہ، اور کہہ رہے تھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب اس زمین پر تیرے رسول کا کوئی بیٹا باقی نہیں رہے گا۔ حسین نے اس تیر کو کیسے نکالا ہے؟ اتنا تیر پیوست ہو چکا تھا۔ ثم اخذ السهم واخرجه من وراء ظهره، تیر سامنے سے نہ نکل سکا، پشت کے پیچھے سے حسین نے یہ تیر نکالا۔ فانبعث الدم كالميزاب، خون ایسے جاری ہوا جیسے بارش کے موسم میں چھت کے پرنالے سے پانی۔ اب حسین سنبھل نہ سکے۔ اب روایت کیا کہتی ہے کہ آخری وقت حسین کا آ چکا ہے۔ جاء الیہ شمر بن ذی الجوشن و سنان بن انس، اب 2 لعین ہیں جو حسین کی طرف بڑھے ہیں، ایک کا نام شمر لعین ہے، ایک کا نام سنان بن انس لعین ہے۔ حالت کیا تھی حسین کی؟ والحسین علیہ السلام بآخر رمق یلوق بلسانہ، حسین کی یہ حالت ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں۔ اب شمر نے کیا ظلم کیا؟ فرفسہ شمر برجلہ، حسین کے سینے پہ شمر نے اپنی نجس پاؤں کو مارنا شروع کیا، اور گستاخی کر کے کہتا ہے یبن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، تزعم ان اباک علی حوض النبی، تمہارا یہ خیال ہے نا کہ تمہارے بابا حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں، بس صبر کرو ابھی میں پانی پلانے کے لیے۔ آپ بھی سن کے رو رہے ہیں، سنو گے زینب کی کیا حالت تھی۔ ایک روایت کہتی ہے کہ سب نے زینب کی یہ صدا سنی ہے، لیتت السماء تطابقت علی الارض، زینب یہ کہہ رہی تھی کاش آسمان زمین پہ آ گرتا۔ اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ روایت لکھی ہے، وخرجت اختہ زینب الی باب الفسطاط، حسین کی بہن زینب خیمے سے باہر نکلی ہیں، فنادت عمر بن سعد، عمر بن سعد کو ندا کر کے کیا کہا، ویحک یا عمر ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے عمر سعد کیا دیکھتے نہیں ابو عبداللہ کو مارا جا رہا ہے اور تم ایسے دیکھ رہے ہو۔ جب عمر بن سعد نے کوئی جواب نہ دیا، اب زینب نے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، وَيْحَكُمْ أَمَا فِيكُمْ مُسْلِمٌ، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اب روایت کہتی ہے کہ شمر نے سنان بن انس سے کہا، احتز رأسہ من انکفا، اے سنان حسین کا سر جدا کرو۔
سنان کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا افعل ذالک فیکون جدہ محمد خصمی یوم القیامہ. سنان نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، اس کا نانا محمد ہے جو قیامت میں مجھ سے پوچھے گا. فغضب شمر منہ، اب شمر کو غصہ آتا ہے. وجلس علی صدر الحسین، ہے شمر میرے آقا کے سینے پہ سوار ہوتا ہے. وقبض علی لحیتہ، اپنے ناپاک ہاتھوں سے حسین کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اب سنو گے یہی بات رلاتی ہے کہ شمر حسین کو جانتا تھا. حسین نے شمر سے کیا سوال کیا؟ پوچھا اتقتلنی اولم تعلم من انا، اے شمر کیا مجھے قتل کرو گے؟ کیا نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ سنو گے شمر نے کیا جواب دیا. کہا اعرفک حق المعرفہ امک فاطمۃ الزہراء، حسین تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں. امک فاطمۃ الزہراء وابوک علی المرتضیٰ وجدک محمد المصطفیٰ وخصمک اللہ علی الاعلیٰ. تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا نا، لیکن اقتلک لا ابالی، پھر بھی میں تجھے قتل کروں گا. وضربہ بسیفہ 12 ضربہ، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا